بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم مقدمہ مشکات کے اندر اپنا ایک اور لیکچر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ لیکچر استدلال بالاحادیث کے متعلق ہے، یعنی کون سی حدیثوں سے مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے اور کون سی حدیثوں سے مجتہد اجتہاد نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح چاہے وہ لذاتی ہی ہو یا لغیری ہی ہو، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ہر قسم کا استدلال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہو، چاہے وہ حلال و حرام کے متعلق ہو، چاہے وہ فضائل کے متعلق ہو، ہر طرح کا استدلال، ہر طرح کی چیز حدیث صحیح لذاتی ہی اور لغیری ہی سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ مجتہد حدیث صحیح لذاتی ہی اور لغیری ہی سے اجتہاد استدلال کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث حسن لذاتی ہی سے بھی استدلال کر سکتا ہے۔ جس طرح کا استدلال وہ حدیث صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی سے کر سکتا ہے، اسی طرح کا استدلال حدیث حسن لذاتی ہی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن درجے میں حسن لذاتی ہی یہ حدیث صحیح لذاتی ہی اور حدیث صحیح لغیری ہی سے کم ہوتی ہے، جبکہ حدیث حسن لغیری ہی سے استدلال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم حدیث ضعیف کے متعلق احکام پڑھتے ہیں۔ حدیث ضعیف دو طرح کی ہوگی، یا تو حدیث ضعیف کے متعدد طرق ہوں گے، یعنی جس سند سے وہ آئی ہے وہ سند تو ضعیف ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری سندیں اس حدیث کی موجود ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں، تو یہ ایسی ضعیف حدیث ہوگی کہ جس کے متعدد طرق ہوں گے، یا ایسی حدیث ضعیف ہوگی کہ جس کے متعدد طرق نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی سند ہوگی۔ تو وہ حدیث ضعیف کہ جس کی ایک ہی سند ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ فضائل میں وہ معتبر ہے، چاہے فضائل ایام کے ہوں، یعنی مخصوص دنوں کے ہوں، مخصوص مہینوں کے ہوں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہو لیکن حدیث ضعیف کسی معین مخصوص دن مہینے کی فضیلت بیان کر رہی ہو تو وہ فضیلت مانی جائے گی، کیونکہ حدیث ضعیف فضائل میں مقبول ہے، چاہے وہ فضائل ایام و شہور یعنی مہینوں کے متعلق ہوں، یا وہ فضائل کسی ذات کے متعلق ہوں، یا وہ فضائل کسی خاص عبادت کے متعلق ہو۔ مثلا کسی دن کے روزے رکھنے کے بارے میں کوئی حدیث ضعیف آئی اور وہ حدیث ضعیف ایسی ہے کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سند نہیں، تو اس حدیث ضعیف سے اس مخصوص دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہوگی اور وہ حدیث قابل قبول ہوگی، لیکن ایسی حدیث احکام میں قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی ایسی ضعیف حدیث سے حلال و حرام کے مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے، حلال و حرام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ حدیث ضعیف کہ جس کے متعدد طرق ہوں اور وہ بھی ضعیف ہوں، تو ایسی حدیث ضعیف اگرچہ ضعیف ہے لیکن دیگر طرق سے وہی متن اور وہی حدیث آنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف سے بڑھ کر حسن ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو کہیں گے حسن لغیری ہی، یعنی غیر کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف حسن ہوئی ہے، اور وہ غیر کیا تھی؟ مثلا یہ سند ہے، ایک سند منصور جاوید سے روایت کر رہا ہے، جاوید ناصر سے روایت کر رہا ہے، اب یہ سند بھی ضعیف راویوں پر مشتمل ہے اور دوسری سند بھی ضعیف راویوں پر مشتمل ہے، اور یہ والی سند بذات خود بھی ضعیف راویوں پر مشتمل ہے، تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، لیکن ان دو نے اس حدیث ضعیف کو حسن لغیری ہی بنا دیا۔ اسی طرح یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بھی متعدد طرق آ گئے، اب ان دو طرق نے اس حدیث ضعیف کو بھی حسن لغیری ہی بنا دیا۔ اسی طرح
یہ والی سند جو آ رہی ہے یہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ان دونوں طرق نے اس حدیث ضعیف کو حسن لغیرہ ہی بنا دیا۔ تو وہ حدیث ضعیف جس کے متعدد طرق ہوں وہ حدیث ضعیف تو ہوتی ہے، لیکن دیگر طرق کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیں، حدیث حسن لغیرہ کا حکم بھی حدیث صحیح لذاتہ، حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لذاتہ کی طرح ہی ہے، یعنی اس سے حلال اور حرام بھی ثابت ہو سکتا ہے، فضائل میں بھی قابل قبول ہے اور احکام میں بھی حدیث حسن لغیرہ یعنی وہ حدیث ضعیف جس کے متعدد طرق ہوں اس حدیث ضعیف سے حلال بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، حرام بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور وہ فضائل میں بھی معتبر ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض لوگوں کا یعنی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بیان کریں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث ضعیف حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت طرق سے حدیث ضعیف کا وہ ضعف دور ہوگا کہ جو ضعف راوی کے سوء حفظ کی وجہ سے ہو یا اختلاط کی وجہ سے ہو، یعنی اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہو، یا تدلیس و ارسال کی وجہ سے ہو۔ مثلا یہ جو سند آ رہی تھی اس کے اندر بھی ضعف ہے، اس کے اندر بھی ضعف ہے اور اس کے اندر بھی ضعف ہے، تو زید بکر سے روایت کر رہا ہے اور بکر خالد سے روایت کر رہا ہے، لیکن اس سند میں ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کثرت طرق سے حدیث ضعیف کا ضعف پورا تو ہوگا، لیکن وہ کون سا ضعف ہے جو کثرت طرق سے پورا ہوتا ہے اور وہ کون سا ضعف ہے جو کثرت طرق سے بھی پورا نہیں ہو سکتا؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے یہ ہیں کہ وہ ضعف کہ جو راوی کے سوء حفظ کی وجہ سے آئے یا اختلاط کی وجہ سے آئے یا تدلیس و ارسال کی وجہ سے آئے اور راوی دیانتدار ہو اور راوی فاسق نہ ہو، تو ایسا ضعف کثرت طرق کی وجہ سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر حدیث ضعیف کا ضعف راوی کے فسق کی وجہ سے آیا ہو، مثلا راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو یا راوی ثقہ راویوں سے مخالفت کرتا ہو یعنی شاذ حدیث روایت کرتا ہو، یا راوی کثرت خطا کرتا ہو، تو یہ والے ضعف کثرت طرق سے بھی پورے نہیں ہو سکتے اور وہ حدیث ضعیف حسن لغیرہ نہیں بنے گی اور اس سے حلال و حرام میں استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حدیث ضعیف کثرت طرق ہونے کے باوجود بھی ضعیف ہی رہے گی اور صرف فضائل اعمال میں قابل قبول ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کا یہ جو قول ہے کہ اِنَّا لُحُوقَ الضَّعِيفِ بِالضَّعِيفِ لَا يُفِيدُ قُوَّةً، کہ ضعیف حدیث جب ضعیف حدیث سے مل جائے تو قوت کا فائدہ نہیں دیتی، اس سے مراد یہی والا ضعف ہے، یعنی جو راوی کے فسق کی وجہ سے آ رہا ہو، راوی پر کذب کی تہمت ہو یا وہ مخالفت ثقات کرتا ہو یا کثرت خطا کرتا ہو، اس وجہ سے حدیث ضعیف میں جو ضعف آتا ہے تو یہ حدیث ضعیف اگرچہ اس حدیث ضعیف کے ساتھ مل بھی جائے پھر بھی یہ ضعیف ہی رہے گی۔ تو محدثین کے اس قول کا مقصد یہی ہے۔ اگر اس قول سے یہ والا معنی مراد نہ لیا جائے جو ہم نے مراد لیا ہے، بلکہ اس کو مطلق رکھا جائے کہ حدیث ضعیف اگر دوسری حدیث ضعیف کے ساتھ مل گئی تو وہ قوت کا فائدہ نہیں دے گی، مطلقاً نہیں دے گی، تو ایسا قول ظاہر بطلان ہے، اس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ایک ضعیف حدیث ایک دھاگے کی مثل ہے اور بہت ساری ضعیف حدیث بہت سارے دھاگوں کی مثل ہے۔ جب ایک دھاگا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جب بہت سارے دھاگے ہو جاتے ہیں تو وہ رسی بن جاتی ہے، وہ ڈوری بن جاتی ہے، اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت سارے دھاگے ڈوری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو جب ایک دھاگا دوسرے دھاگے کے ساتھ مل کر دوسرے دھاگے کو قوت پہنچاتا ہے تو حدیث ضعیف دوسری حدیث ضعیف کے ساتھ مل کر
حدیث ضعیف کو قوت کیوں نہیں پہنچائے گی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ محدثین کا یہ قول مطلقاً نہیں بلکہ یہ معمول ہے اس صورت پر کہ جب حدیث ضعیف میں ضعف فسق راوی کی وجہ سے آئے، تو ایسا ضعف اگرچہ دوسری حدیث ضعیف بھی آ جائے تو دوسری تیسری چوتھی جتنی حدیث ضعیف آ جائیں، فسق راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف میں جو ضعف ہوتا ہے کثرت طرق کے آنے کے باوجود بھی حدیث ضعیف کا وہ ضعف دور نہیں ہوتا۔ یہ محدثین کے اس قول سے مراد ہے۔ اب جو ہم نے سبق پڑھا ہے سمجھا ہے، اس کو عبارت سے سمجھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فصل فی الاحتجاج بالصحیح والحسن والضعیف، فصل ہے حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف سے دلیل پکڑنے کے متعلق۔ الاحتجاج بالصحیح والحسن، حدیث حسن اور حدیث صحیح سے دلیل پکڑنا۔ الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، حدیث صحیح سے احکام میں استدلال کرنا مجمع علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی تمام محدثین کے نزدیک یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ حدیث صحیح سے چاہے وہ لذاتی ہی ہو چاہے لغیری ہی ہو، احکام میں استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے حلال و حرام ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ، اور اسی طرح حدیث حسن لذاتہ سے بھی عند عامۃ العلماء، عام محدثین کے نزدیک۔ وَهُوَ مُلْحَقٌ، اور حسن لذاتہ بھی حدیث صحیح کے ساتھ ملائی گئی ہے فی باب الاحتجاج، استدلال کرنے کے معاملے میں، یعنی جس طرح حدیث صحیح سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے، مجتہد استدلال کر سکتا ہے حلال و حرام کے بارے میں، اسی طرح مجتہد حدیث حسن سے بھی حلال و حرام کو ثابت کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ، اگرچہ حدیث حسن حدیث صحیح سے مرتبے میں کم ہے۔ والحدیث الضعیف، آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ضعیف کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث ضعیف کے جس کے متعدد طرق ہوں، جو کہ حدیث حسن غیری ہی بن جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والحدیث الضعیف، اور وہ حدیث ضعیف الذی بلغ بتعدد الطرق، الذی بلغ جو کہ پہنچ گئی ہے بتعدد الطرق، کثرت طرق کی وجہ سے، مرتبۃ الحسن لغیرہ، حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو، ایضا محتج بہ، اسی طرح اس سے بھی استدلال کیا جائے گا، یعنی حدیث حسن لغیرہ جو کہ در حقیقت حدیث ضعیف تھی، جب اس کے کثرت طرق آ گئے تو کثرت طرق آنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف حسن لغیرہ بن گئی، اور جب وہ حسن لغیرہ بن گئی تو جس طرح حدیث صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ سے استدلال کیا جا رہا ہے، بالکل ایز اٹ از اسی طرح اس حدیث ضعیف سے جو اب حدیث حسن لغیرہ بن گئی ہے، اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، حلال و حرام کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الاحتجاج بالضعیف، حدیث ضعیف سے استدلال کرنا۔ فرماتے ہیں وَمَشْتَهَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ مُعْتَبَرٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَا فِي غَيْرِهَا، اور وہ بات جو مشہور ہے کہ حدیث ضعیف صرف فضائل اعمال میں معتبر ہے، لا فی غیرہا، اس کے علاوہ دیگر احکام میں حدیث ضعیف معتبر نہیں، مقبول نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ایسی ضعیف حدیث سے مراد وہ حدیث ضعیف نہیں کہ جس کے متعدد طرق آئے ہوں، بلکہ فرماتے ہیں المراد مفرداتہ لا مجموعہا، اس سے مراد وہ حدیث ضعیف ہے کہ جس کی صرف ایک ہی سند آئی ہے۔ ایسی حدیث ضعیف سے فضائل اعمال میں تو استدلال کیا جا سکتا ہے، حلال و حرام میں استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو محدثین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ حدیث ضعیف صرف فضائل اعمال میں قبول ہے، تو اس سے مراد وہ حدیث ضعیف ہے جس کی صرف ایک ہی سند آئی ہو، لا مجموعہا، مجموعہ مراد نہیں۔ اگر مجموعے کو دیکھا جائے
تو حدیث ضعیف پھر وہ ضعیف تو اس سند کے اعتبار سے ہوگی، لیکن مجموعے کے لحاظ سے وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جائے گی، حدیث حسن لغیرہ ہو جائے گی، اور اس سے حلال و حرام بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْحَسَنِ لَا فِي الضَّعِيفِ، کیونکہ وہ حدیث ضعیف کہ جس کے کثرت طرق آئے ہوں، جب اس کے مجموعے کو دیکھا جائے گا تو مجموعے کو دیکھتے ہوئے وہ حدیث ضعیف نہیں کہلائے گی، بلکہ حسن لغیرہ کہلائے گی، وہ حسن لغیرہ میں داخل ہوگی۔ صرح بہ الائمۃ، ائمہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف کا کون سا ضعف کثرت طرق سے دور ہوتا ہے اور کون سا ضعف دور نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وقال بعضهم، بعض ائمہ نے فرمایا ان کان الضعیف من جہت سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانت ینجبر بتعدد الطرق، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اگر ضعیف حدیث سوء حفظ کی وجہ سے ہو، یا اختلاط راوی کی وجہ سے ہو، یا تدلیس کی وجہ سے ہو، مع وجود صدق و دیانتی، باوجود یہ کہ راوی کے اندر دیانت اور سچائی پائی جا رہی ہو، تو ایسا ضعف ینجبر بتعدد الطرق کی تعدد طرق سے پورا ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن جِهَةِ اتِّهَامِ الْكَذِبِ، اور اگر ضعف راوی کے اتہام کذب کی وجہ سے ہو، اس پر کذب کی تہمت لگنے کی وجہ سے حدیث ضعیف میں ضعف آیا ہو، ابھی شذوذی، یا وہ مخالفت ثقات کرتا ہو، حدیث شاذ روایت کرتا ہو، اس وجہ سے حدیث ضعیف میں ضعف آیا ہو، او فحش الخطائی، یا کثرت خطا کرتا ہو، اس وجہ سے حدیث ضعیف میں ضعف آیا ہو، تو یہ والے ضعف لا ینجبر، پورے نہیں ہوں گے بالتعدد الطرق، تعدد طرق سے، کثرت طرق سے۔ والحدیث محکوم علیہ بالضعف ومعمول به فی فضائل الاعمال، مصنف فرماتے ہیں اور وہ حدیث کے جس پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا فضائل اعمال میں، نہ کہ احکام میں، اس سے حلال و حرام ثابت نہیں ہو سکتا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں وعلی مثل ھذا، اور اسی کے مثل پر ینبغی، مناسب ہے، ان یحملا، کہ محمول کیا جائے، ما، اس قول کو، قیلا، جو کہا گیا۔ وہ قول کیا ہے کہ ان الحق الضعیف بالضعیف، ضعیف حدیث کا ضعیف کے ساتھ ملنا لا یفید قوتا، وہ قوت کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس قول سے وہ والا ضعف مراد ہونا چاہیے کہ جو راوی کے عدم دیانت کی وجہ سے آ رہا ہو، مطلقاً ضعف مراد نہیں۔ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، وگرنہ اگر اس قول کو مطلق رکھا جائے تو یہ قول ظاہر فساد ہے، اس کا فساد بالکل واضح ہے، اور فساد کس طرح واضح ہے یہ ہم نے ماقبل میں سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، ذلتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے فوت شدگان جو اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت کے ساتھ رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔